فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر حکمت 163 ہم پڑھیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ساتھ ان حکمات کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم پر مولا علی علیہ السلام کی حکمات کا ترجمہ، اس کی عربی، اس حکمت کی سند اور شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ اور جس کتاب سے ہم مستفید ہوتے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ اور اب آئیے سب سے پہلے اس حکمت یعنی حکمت 163 کی عربی پڑھتے ہیں۔ قال علیہ السلام الفقر الموت الاکبر۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا محتاجی سب سے بڑی موت ہے۔ یہ مختصر سا کلام، اس کی پہلے حکمت کی ہم سند پڑھتے ہیں۔ کتاب مصادر میں مذکور ہے کہ یہ حکمت آمیز کلام نہج البلاغہ سے پہلے ابن شیبہ حرانی کی کتاب تحفہ العقول میں اور خصال صدوق رحم اللہ میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ عیاشی نے بھی اسے اپنی تفسیر میں کچھ فرق کی صورت میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سید رضی رحم اللہ کے بعد بھی زمخشری نے اسے ربیع الابرار میں نقل کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 140۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے محتاجی کی مصیبت۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام علیہ السلام اس مختصر اور حکمت آمیز کلام میں فقر و تنگ دستی کے زیاں بار آثار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محتاجی سب سے بڑی موت ہے۔ فقر کی مذمت میں انہی کلمات قصار میں متعدد تعبیرات دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے حکمت نمبر 3 میں مذکور ہے کہ محتاجی عاقل انسان کو اپنی دلیل کے بیان سے گونگا یا عاجز بنا دیتی ہے۔ اور حکمت 56 میں فرماتے ہیں مولا کہ فقیر اپنے وطن میں بھی پردیسی ہے۔ اسی طرح آپ حکمت 319 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محتاجی دین کے نقص، عقل کی پریشانی اور لوگوں کی نفرت کا باعث ہے۔ نیز حکمت 372 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب دولت مند غریبوں کی مدد میں بخل کرتا ہے تو فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیتا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کلمات نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے ہم تک پہنچنے والی روایات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ اسلام غربت کے خاتمے کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت، دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اسلام غربت کے خاتمے کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ اصول کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث کا مذکور ہے کہ قریب ہے کہ غربت کفر بن جائے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد 2 صفحہ 307 اور حصہ 4، اور جبکہ کتاب کنز الاعمال حصہ 16682۔ ان سب باتوں کی دلیل یہ ہے کہ فقر و محتاجی لوگوں، خاص طور پر کم ظرف افراد کے وجود میں مختلف قسم کی اعتقادی اور اخلاقی کج رویوں کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ بات اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ نادار لوگ اپنی ناداری سے تنگ آ کر کفر آمیز باتیں کرنے لگتے ہیں۔ جب اپنے بال بچوں کو بھوکا دیکھتے ہیں
تو وہ ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، معاشرتی قوانین کو پامال کرتے، اخلاقی آداب کو یکسر بھلا دیتے اور اپنی غربت کو مٹانے کے لیے ہر کام کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور فقیر واقعی کافر نہ ہو جائے تو سرحد کفر کے قریب تو ہو جاتا ہے، اور کم از کم رضا بالقضاء کے مقام کو ہاتھ سے گنوا دیتا ہے۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ کفر سے مراد کفر عملی ہو، اس سے مراد انسان کا مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ الموت الاکبر کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان موت کے وقت کم سے کم اس دنیا کے رنج و آلام سے نجات پا جاتا ہے، جبکہ فقر و ناداری میں مبتلا انسان گویا مسلسل جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس بنا پر جس طرح ہم بیماری اور جسمانی موت کے خطرے کے وقت ڈاکٹر کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اسی طرح فقر و ناداری میں بھی اس سے نجات کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہاں پر ترجمہ، یہاں پہ تفسیر پڑھ لی، یعنی ترجمہ تو پہلے پڑھا، اس کے بعد شرح و تفسیر پڑھ لی، اور اب ہم نکات پڑھیں گے۔ یہاں پر پہلے نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے نکتہ، وہ یوں ہے کہ غربت کا خاتمہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں پہلا نکتہ، غربت کا خاتمہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ لکھا ہے، اسلام صرف آخرت کی دائمی زندگی کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس دنیا کی آبرومندانہ زندگی جو اخروی زندگی کی تمہید ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے۔ اسلام نے غربت کے خاتمے کو اپنے اہم ترین منشور میں سے قرار دیا ہے اور اس کے لیے بہت سے طریقہ کار بنائے ہیں۔ ایک طرف اسلام سب کو معاش اور کسب روزی کے لیے جد و جہد کا حکم دیتا ہے اور بیکار جوانوں کو قابل تعریف نہیں سمجھتا، جبکہ مزدوروں کی اجرت کی ادائیگی کو واجب ترین امور میں سے شمار کرتا ہے، بلکہ اسلام کب معاش کو اہم عبادت شمار کرتا ہے۔ تھکا ماندہ محنت کش اگر نیند کی حالت میں ہو تو اسے عبادت جانتا ہے، یہاں تک کہ معیشت اور مادی زندگی کی طرف توجہ کو بڑے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی تلافی نماز اور صدقے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کی تلافی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ فرمایا، معیشت میں غور و فکر اور جد و جہد کے ذریعے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 157۔ دوسری طرف اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے روئے زمین پر غربت کے مسائل کے حل کے لیے بہت سے وسائل خلق فرمائے ہیں۔ ان میں سے کم از کم یہ ہے کہ جس انسان کے پاس پانی اور زمین ہو وہ اس سے آباد کاری کا کام کرتے ہوئے غربت کو دور کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک معروف حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جس کے پاس پانی اور زمین ہو اور وہ پھر بھی غریب ہو۔ حوالہ بہار الانوار جلد 100 صفحہ 65 حصہ 10، وسائل الشیعہ جلد 12 اور 24، اور اس کے بعد حصہ لکھا ہے 13۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جبکہ ایک طرف اسلامی حکومت کے لیے یہ تجویز ہے کہ غربت کے خاتمے کو اپنے تمام کاموں میں سر فہرست قرار دیا جائے اور زکوٰۃ، خمس، مال غنیمت، ٹیکس کی ادائیگی، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام اور نرخوں کے تعین کے ذریعے نیز ضرورت کی صورت میں سادہ زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہوئے غربت سے مقابلہ کرے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، آج بھی اگر اسلامی معاشرے اپنی عزت و سربلندی اور استقلال کو دوبارہ حاصل کرنا چاہیں تو انہیں باہمی تعاون کے ذریعے ان تمام ذخائر و وسائل سے کہ جو اللہ نے اس کے اختیار میں رکھے ہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے غربت کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے دوسرا نقطے کے، یعنی کہ دوسرا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اوپر مذکور اور اس جیسی دوسری روایات میں فقر کی شدید مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ اسے دونوں جہانوں میں روح سیاہی کا باعث قرار دیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ الفقر سواد الوجہ فی الدارین
فقر دونوں جہانوں میں روح سیاہی کا باعث ہے۔ اور یہاں پر حوالہ بحار الانوار جلد 69 صفحہ 30۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اسی طرح بعض دوسری روایات میں فقر و محتاجی کی بڑی تعریف کی گئی ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور جملہ کہ فقر میرا فخر ہے اور میں اس پر نازا ہوں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی تمام لوگوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے۔ حوالہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ لکھا ہے تو اس سوال کا جواب واضح ہے، کیونکہ جو فقر باعث فخر ہے وہ فقر اللہ ہے، نہ کہ لوگوں کا محتاج ہونا۔ بالفاظ دیگر فقر یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہر خیر کا منبع جانے اور خود کو ہر چیز میں اس کا محتاج ہو جائے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور یہاں سے بالفاظ دیگر فقر یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہر خیر کا منبع جانے اور خود کو ہر چیز میں اس کا محتاج جانے، اور جو وسائل اللہ نے اسے عطا کیے ہیں ان کے ذریعے اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو جائے۔ پھر لکھا ہے کہ البتہ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ فقر سے مراد وہی سادہ اور زاہدانہ زندگی ہو، کیونکہ بعض اس کو فقر جانتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء علیہ السلام ایسی زندگی پر فخر کرتے تھے، جیسا کہ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نہایت سادہ خوراک اور لباس پر فخر فرماتے تھے۔ مذموم اور ممدوح فقر سے متعلق ہم نے اس کتاب کی 8ویں جلد میں صفحہ 229 کے بعد خطبہ 225 کے ذیل میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ تو سامعین، یہاں پر حکمت 163 مکمل ہوئی۔ اجازت دیجیے